بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین۔ اور تم جانتے ہو ان لوگوں کا حال جو تم ہی میں سے ہفتے کے دن کے بارے میں زیادتی کی تھی۔ ہم نے ان سے کہا کونوا قردۃ خاسئین، تم ذلیل بندر بن جاؤ، فجعلناها نکالا لما بین یدیہا، اور ہم نے اس واقعے کو اس وقت کے لوگوں کے لیے اور بعد میں آنے والوں کے لیے ہم نے عبرت بنا دیا ہے، وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے نصیحت۔ اور یاد کرو اس وقت کو جب حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ نے کہا کہ اللہ کی پناہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں اگر میں مذاق کروں۔ ناظرین کرام، اس سے پہلی جتنی بھی آیات گزر چکی ہے ہم سبوں نے تمام درس میں سنا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر نافرمانیاں اور سرکشی کے باوجود انعامات کی بارش اللہ نے کی ہے۔ جتنی نافرمانیاں اور سرکشی ان بنی اسرائیل قوم نے کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنے انعامات اور احسانات بھی کیے ہیں، لیکن انہوں نے سدھرنے کا نام نہیں لیا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں سمجھانے کا ایک طریقہ اور اختیار کیا اور کہا کہ ہم بھی اس کام پر اور اس پر قادر ہے جو اللہ تعالیٰ اگلی آنے والی آیت کے اندر اللہ اسے بیان فرماتے ہیں۔ دراصل ہفتے کے بارے میں توریت کے اندر یہ حکم تھا کہ پورا ہفتہ تمہیں اگر مچھلی مارنا ہو یا دنیاوی کام کرنا ہو کر سکتے ہو، لیکن ہفتہ یعنی سنیچر کے دن خاص ہماری عبادت کے لیے وقف کر دینا ہے۔ یہ اللہ کا حکم تھا، اور اس اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی سزا قتل تھی۔ یہ واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے۔ ایلا ایک جگہ ہے جہاں تقریباً 70,000 یہودی بستے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے انہیں ہفتے کے دن یعنی سنیچر کے دن مچھلی مارنے سے منع کیا، لیکن چونکہ انہیں دنیا سے محبت تھی، دین سے دوری تھی، اس لیے یہ باز نہیں آئے، اور انہوں نے یہ تدبیر اختیار کی کہ جمعہ کے دن جو سمندر کا کنارہ ہوتا، سمندر کے کنارے یہ گڈھا کھود دیتے، اور سنیچر کے دن صبح جا کر یہ سمندر اور اس گڑھے کے بیچ میں ایک نالی بنا لیتے جس سے مچھلیاں تیر کر اس گڈھے میں آ جائے۔ ہفتے کے دن بھی یہ مچھلی مارنے سے باز نہیں آئے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ سزا کے طور پر ارشاد فرمایا کونوا قردۃ خاسئین، کہ تم بندر بن جاؤ۔ چنانچہ وہ بندر بن گئے۔ بندر اس طرح بن گئے کہ پورا شریر انسانی شریر ہے، لیکن چہرہ بندروں کی طرح ہے، بول نہیں سکتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں۔ تقریباً یہ 3 دن تک یہ حال چلا، اور 3 دن کے بعد وہ سارے لوگ مارے گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس واقعے کو اس وقت کے لوگوں کے لیے بھی اور بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے بھی اللہ نے اس کو ایک عبرت اور سبق آموز کے طور پر اللہ نے اسے بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں بیان فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً،
بنی اسرائیل کے اندر ایک قتل ہوا تھا، عامل نامی ایک شخص تھا جس کے بھتیجے نے محض اپنے چچا کی وراثت کی لالچ اور حرص میں اپنے چچا کو قتل کر دیا۔ چنانچہ قتل کرنے کے بعد قاتلین خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر ہنگامہ شروع کر دیا کہ ہمارے چچا کو قتل کر دیا ہے، ہمارے آدمی کو کن لوگوں نے قتل کیا ہے، آخر اس قاتل کا پتہ لگایا جائے اور اس کے بعد اسے سزا دی جائے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اگر قاتل کا پتہ لگانا ہے تو تمہیں بنی اسرائیل سے یہ کہو کہ ایک گائے کو ذبح کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا یہ حکم ہے کہ قاتل کا پتہ اسی وقت چلے گا جب تم ایک گائے کو ذبح کرو گے۔ لوگوں نے کہا کہ موسیٰ تم مذاق کرتے ہو، چونکہ لوگوں کے ذہن میں یہ تھا کہ قاتل کا پتہ لگانے کے اور بھی طریقے ہو سکتے ہیں، لیکن گائے ذبح کرنے سے قاتل کا کیسے پتہ چل سکتا ہے، یہ پہلی بار انہوں نے سنا تھا، اس لیے کہا کہ کیا تم مذاق کرتے ہو؟ حضرت موسیٰ نے کہا کہ قال انی اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں تم سے مذاق کروں اور میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ میں ایک نبی ہوں اور نبی کا ہر قول اور ہر فعل سچا ہوتا ہے، میں جاہلوں کی طرح بات نہیں کر رہا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم اور آرڈر ہے کہ اگر تمہیں قاتل کا پتہ لگانا ہے تو تمہیں گائے کو ذبح کرنا ہوگا، تبھی اس قاتل کا پتہ لگے گا، ورنہ مشکل ہے۔ اگلی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام تفصیلات بیان فرمائیں گے، جو انشاءاللہ ہم لوگ اگلے درس میں سنیں گے پورے واقعہ کو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا